جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے 17واں روزہ اختیار کیا اور اس طرح ماہ رمضان المبارک نصف سے زائد ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے کالز کو شامل کرتے ہیں۔ کالز میں جتنے سوالات ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں سب کو شامل کیا جائے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کالرز کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 3 کوشچن ہیں۔ ایک کوشچن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بھول جاتی ہوں۔ میری عمر جو ہے 62 ایئرز ہے، تو میں بہت زیادہ بیماریاں بھی ہیں تو میں بہت زیادہ بھول جاتی ہوں۔ تو کیا میں سورہ اخلاص ہی میں زیادہ پڑھتی ہوں تو حرکت میں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ غریب ہے بندہ لیکن اس کے پاس تھوڑا بہت گولڈ ہو تو کیا ہم اس کے بچوں کو فطرہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ اور تیسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ نماز پڑھتی ہوں، ہاں وہ میں نے کر لی، بس ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن سے نکل گیا، کوئی بات نہیں، آ جائے یاد تو دوبارہ کال کر لیجیے گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال ہے کہ موتقف کا اپنے چہرے پر کپڑا رکھنا کیسا؟ اچھا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ موتقف اعتکاف کے دوران مسجد میں ناخن کاٹ سکتا ہے؟ اچھا۔ اور میرا تیسرا سوال ہے کیا موتقف اعتکاف کے دوران اپنے کپڑے دھو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ ہمارے ہاں ایسا تھا کہ خواتین میں نماز تراویح کی رغبت بہت کم تھی، علم بہت کم ہے لوگوں میں، تو ایک عالمہ نے باجماعت نماز پڑھانا شروع کی۔ اب کچھ خواتین نماز تراویح باجماعت ادا کر رہی ہیں، اور وہ ساتھ تراویح کے بعد قرآن تجوید کے ساتھ بھی پڑھا رہی ہیں، تو اس عالمہ کا باجماعت تراویح کروانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، ایک سوال مفتی صاحب اور شامل کر لیجیے۔ جی ہمارے کنٹرول روم میں کال آئی کہ وہ کہتی ہیں میرا بھائی جو ہے وہ شدید بیمار ہے اور کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اپنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیمار ہونا اور کرائے کے گھر میں رہنا یہ کوئی زکوٰۃ کے ان کے لینے کے جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ نصاب ان کے پاس ہے کہ نہیں۔ اگر بیمار ہیں، کرائے پر رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا کیش یا مال تجارت ہے، یا حاجت اصلیہ سے زیادہ یعنی ضروریات زندگی کے سامان سے زیادہ ان کے پاس کچھ مال ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر یہ ایک تمام مقدار تھوڑی تھوڑی ہے، ان کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن جائے تب بھی نہیں لے سکتے۔ اور اگر ان سے کم ہے کہ بالکل بنتا ہی نہیں، اگر کل مال ملا لیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو پھر وہ بالکل مستحق زکوٰۃ ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ بہن نے فرمایا کہ میں بھول جاتی ہوں تو سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ تو سورہ اخلاص کی زیادتی یا کثرت کی بنا پر معاذ اللہ بھول ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں۔ لیکن ابھی تو یہ فجر کے بعد نہیں کریں گے، سحری کے ٹائم میں کر لیں تو انشاءاللہ اس سے حافظہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور گولڈ اگر کسی کے پاس ہے تو کیا ان کے بچوں کو فطرہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر بچے بالغ ہیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے تو بالکل دے سکتے ہیں، کہ ان کے والد کا غنی ہونا ان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نابالغ بچے ہیں تو نابالغ بچوں کا حکم والد کا ہی ہوتا ہے۔ اگر والد صاحب غنی ہے تو نابالغ بچے بھی غنی کہلائیں گے، اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو نابالغ بچے بھی شرعی فقیر ہی کہلائیں گے۔ تو یہ ذرا فرق دیکھ لیا جائے۔ اور معتکف ناخن کاٹ سکتا ہے، وہ فنائے مسجد میں چلا جائے، جیسے وضو خانے کی جگہ وہاں کاٹ لے، اور اسی طرح فنائے مسجد میں کپڑے بھی دھو سکتا ہے، کہ معتکف کے لیے فنائے مسجد مسجد کے حکم میں ہے۔ فنائے مسجد سے مراد وہ جگہ جو سجدے کے لیے مخصوص نہ ہو لیکن مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر ہو، جیسے وضو خانہ وغیرہ ہوتا ہے یا استنجا خانے ہوتے ہیں، اکثر ہی مسجد کے اندر ہوتے ہیں، جوتے رکھنے کی جگہ ہے، یہ فنائے مسجد کہلاتے ہیں، اور معتکف یہاں جا سکتا ہے۔ اور تراویح میں یہ کہتے ہیں رغبت کم تھی تو ایک عالمہ نے باجماعت شروع کر دی۔ دیکھیں، یہ ہم اس کو مانتے ہیں اس میں کہ ویسے تو احناف کے نزدیک عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کوئی عالمہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں میں سستی ہے، ان میں علم دین کی کمی ہے جس سے فتنہ فساد بھی ہیں، وہ کفر یا بدعت میں مبتلا ہو سکتی ہیں، خصوصاً ہماری ینگ بچیاں سوشل میڈیا پر کسی کا بھی بیان سن کر اپنا عقیدہ خراب کر رہی ہیں، ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے، وہ اکابرین کو معاذ اللہ گالیاں تک بک رہی ہیں بچی، تو اگر عالمہ ایسا کرتی ہیں کہ تراویح کی جماعت قائم کریں، لیکن اس کے بعد صرف تجوید نہیں بلکہ درس قرآن کریں، اور ان کو فرض علوم سکھائیں، عقائد سکھائیں، احکام شرعیہ عملیہ
اور صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت دیں تو بہت بیسٹ ہے، اور اس عذر کی بنا پر عالمہ کو جماعت قائم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بینک سے جو پیسے ملتے ہیں 1 لاکھ روپے کے اوپر جو پیسے مل جاتے ہیں کچھ پیسے، یہ پیسے لینا صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا مفتی صاحب کو بھی سلام پیش کیجیے گا، جی جی۔ اور مفتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ مجھے اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل سے بتا دیں۔ خاتون ہے، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو مطلب وہ گھر میں اکیلی ہیں، گھر میں کوئی باہر سے سامان لانے والا نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ عدت میں ہیں، تو وہ عدت اپنی گھر میں گزار سکتی ہیں، اپنے کام باہر کے کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اپنی عدت کو اپنے ان کے بیٹے ملک سے باہر ہے تو ان کے پاس جا سکتی ہیں وہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، پہلے ہم پڑھتے تھے اللہم انا نستعینک کا، اب کہتے ہیں جی اللہم اہدنی پڑھنی چاہیے۔ اس بارے میں مفتی صاحب تھوڑا سا تفصیل میں بتائیں تو میری رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی سر، میرا سوال ہے کہ جان ماز کے اوپر مسجد نبوی اور خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، کیا اس کو نیچے بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اچھا جناب، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی بہتر، جی وہ صاحب کیا کہیے؟ جی بینک دیکھا جائے گا کون سا ہے، اگر تو اسلامک بینک ہے اور اس میں باقاعدہ مضاربہ اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ بالکل سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا سکتے ہیں اور اس کا پروفٹ لے سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو بینک ہیں وہ کوئی ایسا تجارتی معاہدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ آپ جو اس میں بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں وہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ بیوہ خاتون اگر کوئی سامان لانے والا نہیں ہے اور بہت ضروری ہے اس سامان کا ہونا، تو پھر وہ پردہ کر کے باہر جا سکتی ہیں بقدر ضرورت، اور پھر فوراً واپس آ جائیں، بالکل ٹھہرے نہیں باہر، اپنی ضرورت پوری کر کے آ سکتی ہیں، اور اس سے عدت ختم نہیں ہوگی۔ ان کے لیے وقتی طور پہ اس ضرورت کی بنا پہ نکلنا جائز ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتی کہ عدت سے باہر نکل کے باہر کے ملک میں چلی جائیں، کوشش کریں یہیں پوری کریں، اس کے بعد آپ باہر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ دعائے قنوت جو مشہور ہے انا نستعین کا، وہی پڑھیں آپ، چھوڑ دیں دوسروں کو کون کیا کہہ رہے ہیں۔ پوری امت جب ایک چیز پر عامل ہو جاتی ہے وہ یقیناً منقول بھی ہوتی ہے، اور جب یہ بڑا معتبر جملہ ہوتا ہے علیہ عمل الامہ، کہ اس پر امت کا عمل ہے، کہ جب بڑے بڑے اکابرین اس پہ عمل کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی گمراہی پر امت کو جمع نہیں کرے گا۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ آپ وہی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر آپ مختصر کرنا چاہتے ہیں تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو کوئی یہ پڑھنا دعائے قنوت وہی ایک منقول مخصوص کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتی ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور جائے نماز پر اگر مسجد نبوی یا خانہ کعبہ بنا ہو تو ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں۔ ہمارے مفتی استاد محترم مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ انہوں نے مسلمان کے قدموں کے تلے ہمارے مقدس چیزوں کی شبیہات کو قدموں کے تلے کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اپنے والد صاحب کی تصویر لیجئے گا، نیچے رکھ کے اس پہ پاؤں رکھ کے بتائیں مجھے۔ اب وہ آپ کے والد تو نہیں ہے نا، پکچر ہی ہے نا، لیکن آپ کا دل نہیں مانے گا، تو پھر مکہ مدینہ کو سامنے رکھ کے اس پہ پاؤں بھی لگ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں اور سامنے زمین پہ گرا ہوا ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسے مسلوں کو تبرکاً رکھ دیں، استعمال نہ کریں، سادہ مسلح استعمال کیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ سوال جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ ٹی وی کی آواز بند کروا دیں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، مہربانی کریں۔ جی فرمائیے۔ سرکاری ملازمین کو جی سرکاری ملازمین کو جو ڈی ایس او پی فنڈ ملتا ہے اس پہ زکوٰۃ کا حکم بتا دیجئے، اور جو سروس بینیفٹ پلاٹ ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مصعب۔ دیکھیں اس میں آسان سا اصول یہ ہے کہ اگر امپلائی کی سیلری کو ڈیڈکٹ کر کے کچھ کر کے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس پہ چاہے بعد میں وہ پروفٹ دیں یا نہ دیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی رہے گی جتنا ان کی اپنی سیلری ہے،
اور اگر جو اضافی دیں گے یا اس پہ ساتھ ساتھ رکھتے جا رہے ہیں اس کا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اوپر بہرحال زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ ہر جگہ یہ اصول دیکھ لیں آپ کہ جہاں آپ کا اپنا اماؤنٹ ہے، گورنمنٹ نے یا اداروں نے رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ سال بسال بنتی رہے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے یہ اگر مطلب اس لیے روک لی جائے کہ جناب ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں وہ آنے والے ہیں بہت مستحق ہیں، تو اس نیت سے اگر روک لی جائے تو کیا اس کا کوئی وبال ہوگا یا اس کو کس مصرف میں مطلب کس طرح وہ کیا جائے؟ ہاں دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی مخصوص شخص کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا وہ آنے والا ہے چلے انتظار کر لیں، یہ تاخیر قابل مذمت نہیں ہے کہ چلیں وہ تو مخصوص کو ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے رکھ لی ہے، کوئی آتا جائے گا تو دیتے جائیں گے، یہ جو تاخیر ہے یہ بالکل منع ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا ایک دن کی بھی تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، ہزاروں مستحق ہیں اوروں کو دے دیں۔ یا ایک جیسے کویسچن آیا تھا کہ ہم زکوٰۃ رکھتے ہیں چند مخصوص گھروں کو دیتے ہیں تو ہر ماہ ان کو دیتے رہیں گے راشن کر کے، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان کو اس مہینے دیں اور باقی دیگر غربا میں تقسیم کریں، پھر آگے نفلی صدقات کے ذریعے خدمت کرنا چاہیں علیحدہ، یا پھر آپ ان کو ایک ساتھ دے دیں، پورے سال کا راشن دے دیں یا پیسہ دے دیں کہ آپ اس پہ راشن ڈلواتے رہیے گا، لیکن اس کو روک نہیں سکتے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں نے پتہ کرنا تھا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اس ٹائم محرم کوئی نہیں ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی کہ سعودیہ نے تو اب الاؤ کر دیا، تو کیا میں محرم کے بغیر جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا میں محرم کے بغیر جا سکتی ہوں؟ جی السلام علیکم۔ رابطہ ٹیلی ویژن سیٹ کی آپ لوگ آواز اگر خدارہ بند کر، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کو آ جائے گی دوبارہ، لیکن آپ اس وقت جب کال کریں تو ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ جی وہ صاحب۔ دیکھیں شریعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی کنٹری کی یا وہاں کی مینجمنٹ کی نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ محرم یا شوہر کے بغیر 3 دن کی مسافت سفر کرے، اور اس کے ساتھ قید لگائی جو اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو۔ تو علماء نے فرمایا 3 دن کا مطلب کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانا۔ تو علماء نے فرمایا کہ شوہر یا محرم کے بغیر اگر کوئی عورت نکلے گی ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ کر رہی ہے۔ تو یہ ابھی تو یہ شاید ایسا نہ ہو، لیکن فتنے بہرحال ظاہر ہوں گے کہ عورتیں جیسے جاتی ہیں تو پھر وہاں پر شیئرنگ میں روم لے لیا، گناہ ہو گئے، دیگر معاملات ہو گئے۔ بعض لوگ حسن ظن قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں یار مکہ مدینہ وہاں کون گناہ کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں 40,000 یہیں کے بھکاری پکڑے گئے جو وہاں جا کے بھیکے مانگ رہے ہیں، حرام اور گناہ کبیرہ، چوریاں وہاں پر ہو رہی ہیں، سب کچھ جو گناہ گار ہے وہ کرتا ہے، ہر جگہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال ان بہنوں کو، ایسی بہنوں کو صبر کرنا چاہیے اور ہرگز قدم نہ اٹھائیں، ورنہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہر قدم پہ اس پہ لعنت نازل ہوگی۔ آپ مکہ مدینے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اور لعنت کی مستحق ہو کر واپس آئیں اس لیے کہ اللہ رسول کی مخالفت کر رہی ہیں، کیا فائدہ آپ کو عمرہ پورا کرنے کا؟ اس کا مطلب شوق تو پورا ہو جائے گا، شاید آپ اس کو سمجھیں کہ ہمارے بڑے درجے بلند ہو گئے، لیکن درجے بلند نہیں ہوں گے، آپ گناہ گار ہو کے واپس آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مکے کی نیکی اگر 1 لاکھ کے برابر ہے تو گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اب آپ چلی جائیں عمرہ کرنے کے لیے، کسی کا فتویٰ ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی کی جب حدیث موجود ہے اس میں تعویل ہو سکتی ہے بہت سی چیزوں کے اندر، یعنی مجبوری میں رعایت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا فتویٰ جاری کرنا کہ حدیث کا حکم ہی اٹھ جائے بالکل صحیح نہیں، اور یہ عمرہ کوئی ایسے شرعی عذر نہیں ہے جس کی بنا پر حدیث کی مخالفت جائز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ 2 سال تو دونوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم بچوں کو بار بار نماز کے لیے بولتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تو بچے نماز نہیں پڑھتے، ڈیٹ بن جاتے، غصہ کرنے لگ جاتے، تو کیا یہ گناہ ہے ماں باپ کے اوپر کہ بار بار کہنا والدین کا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جواب بتائیں۔ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں فوراً۔ آواز بند کر دو۔ جی عدت میں دوسرے بیٹے کے گھر جا سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ کوئی اور کالر؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حضور۔ جی میرے بھائی سوال بتائیے گا۔ اچھا میں نے سوال کیا تھا 2 دن پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ
ہم اکٹھی کر کے کچھ مخصوص، تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کچھ گھر ایسے ہیں جن کو اگر ہم ایڈوانس پیسے دے دیں تو وہ کھا لیں گے، بیوہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ہیں، اس کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہوئے. تو میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیونکہ آج کا ڈیجیٹل کا دور ہے، گھر پہ رکھیں گے تو کام والے میڈ وغیرہ واٹس چوری ہو سکتے ہیں. تو ہم نے آج کل آن لائن سسٹم ہے، ایزی پیسہ کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ سے بھیج سکتے ہیں، اور وہ 10 مہینے 11 مہینے ہم بھیج سکتے ہیں. اب زکوٰۃ جب اکٹھی ہو گئی ہے، مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں مستحقین کافی ہیں، وہ ہم دیکھیں ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ کون زیادہ مستحق ہے، اور اس مستحق کو پہنچنا چاہیے. اگر ہم ان کو اکٹھے دے دیتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے نا کہ وہ تو ہولڈ جو کر رہے ہیں نا، اس پر مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب عنایت فرمایا تھا، جو آپ ہولڈ کر رہے ہیں جس زکوٰۃ پر. ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں، بچوں کو نماز کا کہنا یہ والدین پر واجب ہے. 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. لیکن ان کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا بھی واجب ہے کہ بچوں کی نماز میں رغبت ہو. اگر آپ گھر میں گناہوں کے آلات لاتے ہیں، اگر آپ بے پرواہ ہیں، بہت سے بڑے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری خرافات ہو رہی ہیں گھر کے اندر، جس سے ایک بے نوری اور ایک بے رغبتی قلب کے اندر مذہب یا مذہبی رسومات اور مذہبی پابندیوں کے خلاف پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس پہ آپ رسمی طور پہ کہتی ہیں پپو نماز پڑھ دو، منہ نماز پڑھ دو، تو منہ کیسے راضی ہوگا؟ تو ماحول تو بنائیں آپ. لیکن بہرحال اس کے باوجود کہنا آپ پر لازم ہے. اگر بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے تو ترتیب تو یہی ہے، 7 سے 10 تک تو آپ آرام آرام سے کہیں، 10 برس میں تھوڑی سختی کریں، اظہار ناراضگی کریں، ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، تھوڑی اور مزید سختی، پاکٹ منی روک لیں کہ نہیں تمہیں نماز پڑھنی ہوگی. اس طرح کی شدت کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. تو کہتے ضرور رہیں، ورنہ پھر آپ خود جلیں گے. جب وہ بالغ ہو جانے کے بعد دینی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے عادی ہو چکے ہوں گے تو پھر ایک چیز میں بغاوت پیدا نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے آپ کی نگاہوں کے سامنے گناہ کبیرہ کریں گے اور آپ تڑپتے رہیں گے. تو ایسے والدین جو کوئی ماحول نہیں بناتے، خود رول ماڈل نہیں بنتے، تو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ایسا ماحول پرووائڈ کرنا بھی لازم تھا. اور یہ بھائی نے جو فرمایا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اگر وہ ایسے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دے دیں ادھر ادھر خرچ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آپ کی زکوٰۃ کی کوئی قدر نہیں ہے. ان کی پرابلم ایسی نہیں ہے کہ جس پرابلم میں آپ کی زکوٰۃ کو وہ صحیح یوز کریں، وہ اور کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. آپ کیوں اپنے گناہ گار ہوتے ہیں؟ یعنی ان کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں اور وہ اپنی پابندیاں کریں نہیں. تو اسکول کی فیس اور دیگر جو ایسی یعنی ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ حقیقتاً زکوٰۃ کا مصرف ہیں بھی نہیں. زکوٰۃ کا مصرف ہے انسان کا نان نفقہ، کھانا پینا، لباس، کوئی مکان کا کرایہ وغیرہ، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ پیسے ایڈوانس دے دیں گے تو ادھر ادھر لگا دیں گے، اس کا مطلب ان کو پرواہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض لوگ ایک جگہ سے نہیں لے رہے ہوتے. آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میرے سے گزارا ہو رہا ہے، 10 جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں. آپ اس کی بھی تحقیق کر لیں. آپ گناہ گار نہ ہوں، آپ ان کو وقت پر دیں یا پھر پورے دے دیں. آپ بے پرواہ ہو جائیں، پھر وہ سال کے بیچ میں مانگے تو آپ کہیں میں نے آپ کو دے چکا ہوں، آپ جانیں آپ کا کام جانیں، ان کو کہہ دیں آپ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی دوسری جگہ پر زکوٰۃ اور بہت سارے مستحق مل جاتے ہیں. آپ کی نگاہوں میں شاید وہ زیادہ مستحق ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ذرا دوسرے سے بھی رائے معلوم کر لیں، کوئی وکیل بنا دیں. انشاءاللہ بہت سارے مستحقین ہیں جو ان سے زیادہ ہو سکتا ہے غریب ہوں. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بالکل ان کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں. اچھا مجھے ایک سوال اور آیا تھا کہ اولاد جوان ہو اور والدین تنگ ہو کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بچوں پر ہاتھ اٹھانا، والدین کا مارنا، یعنی نماز کے لیے کہنے کے لیے، کیا اس کے حوالے سے کچھ اجازت ہے شریعت کی طرف سے؟ دیکھیں میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ سختی تو کریں والد صاحب، جیسے ڈانٹیں بعض اوقات، ان سے بات چیت چھوڑ دیں، روڈلی رویہ کر لیں. لیکن یہ مار پیٹ سے بچے نماز نہیں پڑھیں گے. پڑھ بھی لیں گے وقتی طور پہ تو پابند نماز نہیں ہوں گے. والد صاحب کو کچھ ہو گیا تو بھاگ جائیں گے. مینٹلی طور پہ ان کو تیار کریں پیار محبت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سختی. بلوغت کے بعد سختی کم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سختی نہیں کرنی ہوتی. اسی لیے 10 برس کا سرکار نے حکم فرمایا. یہ نہیں فرمایا بالغ ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، بلکہ 10 برس میں سختی کر لو تاکہ وہ خود مینٹلی طور پر تیار ہو کے بلوغت کے بعد نماز ادا کرے. تو یہ مار پیٹ نہ کریں، پیار محبت سے سمجھاتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، آپ سے اجازت لیں گے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات لیں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ جوابات عنایت فرمائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.